بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ من والوں نے جن صفات پہ ہمیں عمل کرنے کا حکم فرمایا ان میں سے چند اہم صفات کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ محتاج میں خود سب سے پہلے ہوں، کہنے والا سب سے پہلے محتاج ہے۔ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ پاک کہنے والے اور سننے والے دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اب باری آ جاتی ہے مسلمانوں کے اکرام کی۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ زمین پر اگر کلمہ لکھا ہوا پڑا ہو کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ تو ہماری نظر پڑ جائے، یا کوئی مبارک لفظ اللہ کا نام لکھا ہو، یا کوئی بھی چیز ایسی ہو جو ہمارے لیے بہت زیادہ پاکیزہ ہو، زمین میں پڑی ہوتی لکھی ہوتی ہم اس کو اٹھاتے چومتے ہیں اور اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب صرف ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ جل شانہ امن والہ نے کلمہ تو ہر مسلمان کے دل میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ کاغذ پہ لکھے ہوئے کلمے کی تو ہمارے نزدیک ایک بہت اہمیت ہے، اس سے زیادہ اہمیت مسلمان کی ہے ہماری نگاہ میں۔ اور جب ہم نے یہ سوچا، میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات کو دیکھ کر۔ ہمیں کہا جاتا ہے انسان بیمار ہے اور بیماری کے علاج کے لیے جو ہے وہ 6 اعمال ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہیں۔ پہلا کیا کرنا ہے؟ بیماری آ گئی، سب سے پہلا یہ کرنا ہے ہم نے کہ آب زمزم کا استعمال کرنا ہے۔ اس سے شفا ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو دوسرے درجے میں سورہ فاتحہ کا اپنے اوپر دم کرنا ہے، الحمد شریف کا دم کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے اس سے شفا ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو تیسرے درجے کے اندر جو ہے وہ شہد کا استعمال کرنا ہے۔ شہد کے بارے میں تفصیلات ہیں، اس کا وقت نہیں کہ ہم اس کی شفا کے اوپر ابھی مذاکرہ کریں۔ اگر شہد سے شفا نہ ہوئی تو چوتھے درجے میں کہا جاتا ہے کہ آدمی صدقہ دے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا انداز تھا، صدقہ دے کر اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ حدیث کتب حدیث کے اندر بہت تفصیل سے یہ چیزیں آئی ہیں۔ چوتھا، صدقہ دینے کے باوجود اگر شفا نہیں ہوتی بیماری سے تو 5ویں درجے میں جو ہے مومن کا جھوٹا کھائیں۔ اب بھائی میں تو بڑا تقوی والا ہوں، میرے نزدیک تو شاید ہی کوئی مومن ہوگا، میں تو یہ اتنا کرتا ہوں ذکر، اور میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اور میں تو یہ میں نے تو مار ہی دیا۔ ہائے ہائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، کبھی میں بیچ میں ایک موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن اہتمام کی چیز ہے، وہ فرمایا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، تیرا دھیان نہ ہو، اس دعا سے جس میں قبولیت نہ ہو، اس علم سے جو نفع نہ دے، اور چوتھے اس زبان سے جو اپنی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتی نہ ہو۔ پناہ مانگا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اب اسی کو ہم نے اپنی زندگی کے اوپر لے کر آنا ہے۔ مومن کون ہے بھائی؟ انشاءاللہ تصور یہ کرنا ہے ہم نے، مومن کا جھوٹا کھانے میں شفا ہے، یہ علاج کے درجے میں عرض کیا جا رہا ہے۔ مومن کون ہے؟ انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی برکت کی، یعنی کہ ہماری گمان یہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے انشاءاللہ سارے مومن ہیں سوائے میرے۔ اگر میں اپنے اعمال نامے پہ نگاہ ڈالوں تو کیا میں حقدار ہوں اس وقت جنت کا؟ اپنے کردار پر، اپنی سوچ پر، اپنی زبان پر، اپنے اخلاق پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کا ولی، وہاں کچھ اور لفظ ہے، میں سادے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ میری امت کا جو ولی ہوگا اس میں 2 خصوصیتیں ہوں گی۔ ایک، سخی ہوگا کھلانے میں، اور سخاوت دسترخوان سے شروع ہوتی ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ سخاوت دسترخوان سے شروع ہوتی ہے۔ ایک وہ سخی ہوگا، اور دوسرا خوش گفتار ہوگا، خوش خلق ہوگا، زبان اچھی ہوگی اس کی۔ ہاں، تو اب ہمارے پاس کون ہے؟ سارے جتنے ہیں انشاءاللہ یہ اللہ کے سارے مومن ہیں۔ میں اپنے اعمال سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کم ظرف اور کم سمجھوں۔ اب اس نیت کے اوپر میں جس کا بھی جھوٹا کھاؤں گا اللہ اس کو میرے لیے مومن کا جھوٹا بنا دے گا۔ شکیل بھائی اچھے، عمران بھائی اچھے، خالد بھائی اچھے، عبدالسلام بھائی اچھے، انشاءاللہ مجھ سے تو اچھے ہی ہیں، چلو جی ان جس سے بھی کہوں گا جھوٹا دے دے اپنا، انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا۔ یہ کرام ہے مسلم ہماری زندگی۔ اور چھٹا درجہ جو ہوتا تھا اس میں اگر 5 درجوں سے علاج نہیں ہوتا تھا، چھٹے درجے کے اندر جو ہے پھر دوا دی جاتی تھی۔ مسلمان کا اکرام کرنا، کہتے ہیں یتیم بچہ ہے، میں تو ہمارے کچھ بچے گھر میں ہیں، بہویں ہیں ہماری ماشاءاللہ، اب وہ ان
ان کے والدین نہیں ہیں تو خاص طور پہ میں سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے گا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے اس کے جنت کے درجات کو بلند کرے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود یتیم تھے, اکرام کا راستہ سکھا گئے. ایک شخص کا بچہ گم ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ بچہ گم ہو گیا, کوئی سبیل فرمائی کہ میرا بچہ مل جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بیٹھے ہی تھے تو بیچ میں سے ایک مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا. صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کے بچے کو دیکھا, ان کا بچہ فلاں پہاڑی کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب یہ سارا دن کا کیونکہ گما ہوا تھا, ان کو پتہ چلا, اب یہ بھاگنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے آواز لگا کر ان کو روکا اور فرمایا دیکھو جاتے ہی بیٹا کہہ کے آواز مت لگانا, نام لے کر پکارنا. جب دیکھو اس کو تو اس کا نام لے کر پکارنا, بیٹا کہہ کے مت پکارنا. مجمع میں کوئی یتیم بچہ ہوا تو اس کے دل پہ چوٹ لگے گی. پیدائشی یتیم تھے نا, اب یہ درد بھرا نہیں ہے ان کا, یہ درد ان کا بھرا ہے. اب یہ کیا ہے, اکرام ہے, مسلم ہے, دوسرے کی عزت کو بڑھانا ہے, دوسرے کی جذبات سے کھیلنا نہیں, بلکہ ان کو ایسے لفظ کہنا ہے جس سے ان کو اپنائیت محسوس ہو, ان کو اپنا زخم بھرتا ہوا محسوس ہو. ہاں, بیمار کے پاس جانے تو بھی اکرام. انشاءاللہ اللہ جل شانہ والو چاہیں گے تو آپ کی جتنی بیماری ہے ساری جتنی بھی کمیاں ان کے ختم ہونے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی. ایسے میٹھے الفاظ میں بتا دیں کہ گناہ معاف ہو جائیں گے. انداز اختیار کرنا ہے نا ہم نے, تو اس انداز سے ہم اس کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر اللہ پاک اس کے آگے صحت کا فیصلہ کر دے تو بھی ایسا نہیں. ایک اللہ والے بڑی عجیب بات فرما رہے تھے, کہنے لگے بھائی صحت بھی جو ہے وہ نعمت ہے اللہ کی, بیماری بھی نعمت ہے اللہ کی. بیماری ہوتی ہے تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں, صحت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے نیک کاموں کرنے کے لیے ہمت پکڑتا ہے آدمی. تو کہنے لگے جب کبھی بھی بیمار ہو اور بیماری کے دوران 41 دفعہ تم نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا, فرمانے لگے اس کے پڑھنے کے بعد 2 فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ضرور ہوگا. اگر اللہ رب العزت کی یہاں تمہاری زندگی مقصود ہے تو اس کے پڑھنے پر اللہ تمہیں شفا عطا فرما دیں گے اور تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. بیماری میں مجھے تو نزلہ بھی ہوتا تو میں اہتمام کر لیتا ہوں اس کا. اور دوسرا فیصلہ یہ کہ اگر اللہ کی طرف سے شفا کا فیصلہ نہیں ہے کسی اور طرف کی, پھر روانگی دنیا چھوڑ کے, تو پھر اللہ رب العزت اس کا جو ہے شہداء کے ساتھ حشر فرمائیں گے. 41 دفعہ آیت کریمہ پڑھنی ہے ہم نے بیماری کے دوران. انشاءاللہ تعالی سارے گناہ اللہ پاک آسان کر کے معاف فرما دیں گے. اس کا اہتمام ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو جو ہے وہ ترجیح دیں. یہ کہتے ہیں نا ماں کو بچے کے غلاظت سے تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ وہ غلیظ پڑا ہوا ہے, وہ اس کو صاف کر کے پھر سینے سے لگا لیتی ہے. اسی طریقے سے دنیا میں کسی کی کمزوری کو دیکھیں ہم تو اس کمزوری کو کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اللہ پاک خاتمہ بالخیر کرے گا, مجھے تو اپنا ڈر پڑا ہوا ہے, یہ تو کسی بھی وقت توبہ کر لے پتہ نہیں مجھے توبہ نصیب ہو کہ نہ ہو. ہم نے اس نظریے سے چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے اندر نفس کا بہت داخل ہے. ذرا سا ہمیں کوئی غلط ہارن دے دے گاڑی پہ چلتے ہوئے, یا ذرا سا ہمیں کوئی سائڈ کر کے چلا جائے, پھر ہماری زبان نہ رکتی ہو, تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ اہتمام کرے آدمی. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا, میری اصلاح کر اپنی شان کے مطابق. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین, پلک کے جھپکنے تک تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. یہ جو غصے کی شکایت کرتی ہے نا مستورات کہ میرے شوہر بڑے غصے والے ہیں, یا بعض ہمارے بیچارے ہمت کر کے خود ہی کہتے ہیں کیا کریں ڈاکٹر صاحب غصہ بڑا آتا ہے, تو ان کے لیے اللہ پاک نے راستہ آسان فرمایا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. ساری مخلوق میرے شر سے بچنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اگر میں اس کا اہتمام کروں گا. زندگی بھری ہے اعمال کے لیے, اس کی کوشش کرنا, ان کو پوچھنا, عمل میں لانا, یہی ہمارا معاملہ ہے. قبر کے اندر جائیں گے تو پھر اعمال کا وقت نہیں ہے, نہ ہی وہاں اعمال کی قبولیت ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں کلمہ نصیب فرمائے.